اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کجای شام حیودی کجای چرا در مردم چشمم نیایی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ خبر دی ہم کو شیخ ابو الحسن علی بن ادریس یعقوبی نے وہاں پر 651 ہجری میں کہا، خبر دی ہم کو ابو محمد بن علیو میتافی صوفی نے 673 ہجری میں کہا، خبر دی ہم کو امام شہاب الدین ابو حفص بن محمد سہروردی نے بغداد میں 625 ہجری میں کہا کہ شیخ عباد اور شیخ ابو بکر حمامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دو عمدہ حالات والے تھے، اور شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے فرماتے تھے کہ اے ابو بکر، شریعت محمدیہ مطہریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے تیرا گلہ کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کئی امور سے منع کرتے تھے، لیکن وہ باز نہ آتے تھے، اور شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع رفاسہ کی طرف گئے اور ان کو وہاں پایا تو اپنا ہاتھ ان کے سینہ پر پھیرا اور فرمایا کہ نکل اے ابو بکر اور بغداد سے نکل جا۔ استغفر اللہ۔ تب ان کے سارے حالات و معاملات جاتے رہے، ان کے مقامات ان سے پوشیدہ ہو گئے، وہ مقام فرق کی طرف نکل گیا۔ اس کا یہ حال ہو گیا کہ جب بغداد کی طرف آتا اور قصد کرتا کہ اس میں داخل ہوں تو منہ کے بل گر پڑتا، اور اگر کوئی اس کو اٹھاتا کہ اس کو داخل کرے تو وہ دونوں گر جاتے۔ اس کی ماں روتی ہوئی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور اپنا شوق فرزند کی طرف ظاہر کیا اور شکایت کی کہ میں وہاں جانے سے عاجز ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نیچے کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اجازت دی کہ فرق سے بغداد کی طرف زمین کے نیچے سے اور تجھ سے تیرے گھر کے کنویں میں سے ہو کر بات کرے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر ہفتہ ایک دفعہ اپنی ماں کے گھر میں زمین کے نیچے سے آتے اور اس سے ملتے، اور شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ قزب البان کو شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ اس کی سفارش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کرے۔ تب شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نیک وعدہ فرمایا۔ مظفر جمال اور ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ میں محبت تھی۔ مظفر نے خواب میں رب العزت تبارک تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے کہا، اے میرے بندے، کسی چیز کی خواہش کر۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے بھائی ابو بکر کا حال درست کر دے۔ کہا کہ تیرے لیے یہ بات دنیا اور آخرت کے والی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی طرف جا اور اس سے کہہ دے کہ تجھ کو تیرا رب کہتا ہے کہ باوجہ اس حکم کے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں پر بلا نازل کروں، پھر تو ان کے بارے میں شفاعت کرے اور میں تجھ کو شفیع بناؤں،
اور اس امر کی وجہ سے کہ جو تو نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس مومن پر رحم کروں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، سو میں نے وہ کیا، اور بے شک ابو بکر سے میں راضی ہو گیا ہوں، اب تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اور نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اے مظفر جا اور میرے نائب اور وارث زمین شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو، تیرے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے حال کو پھر درست کرو، کیونکہ میری شریعت کی وجہ سے ناراض ہوا اور اب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب مظفر کا اس حال سے چھٹکارا ہوا تو خوشی ابو بکر کی طرف گیا تاکہ اس کو خوشخبری سنائے۔ اس کو اس سارے واقعے کی اطلاع ہو گئی تھی، حالانکہ حال کے گم ہونے کے بعد اب تک اس کا کوئی حال معلوم نہ ہوتا تھا۔ تب وہ راستہ کے وسط میں مل پڑے اور دونوں مل کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مظفر، اپنا پیغام پہنچا دے۔ انہوں نے واقعہ کا سارا حال بیان کیا، مگر کچھ اس میں سے بھول گئے۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے وہ بھولا ہوا یاد دلایا۔ پھر ابو بکر نے اس امر کی توبہ کر لی جس کو وہ برا سمجھتے تھے، اور ان کو اپنے سینہ سے لگا لیا، تو انہوں نے اسی وقت تمام گمشدہ حال موئے زیارت کے پا لیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ مظفر اپنے تمام واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ابو بکر سے پوچھا کہ تم اپنی والدہ کے پاس کس طرح آیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جب میں ماں کی زیارت کا ارادہ کرتا تھا تو مجھ کو کوئی اٹھا لے جاتا تھا اور زمین کے نیچے اترتا جاتا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں پہنچ جایا کرتا تھا اور اپنی ماں سے وہیں ملا کرتا تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھایا جاتا تھا اور اپنے جس مکان سے گیا ہوتا وہیں مجھے پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اقتباس حضرت امام ابو الحسن شتنوفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔